السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 5 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ قل کہہ دیجیے، لا نہیں، اجدو میں پاتا، فی میں ما جو اوہیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف۔ الہ کا مطلب طرف ہوتا ہے، یا جو ہے نا یہ متکلم کا لگا ہوا ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام کیا ہوا، علی طاعمین کھانے والے پر، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، طاعمون تھا، علی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے طاعمین ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یطعمہ کھاتا ہے وہ اس کو، الا مگر یا سوائے، ان کے، یکونا ہو، میتتن مردار، او دم مسفوحن یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ پس بے شک وہ رجسن ناپاک ہے، او فسقن و نافرمانی، اہلا جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ یعنی غیر اللہ کا نام جس پر پکارا گیا، بھی اس پر، فمن استورا پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، مجھول ہے، ٹھیک ہے۔ غیر باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ وہ حد سے پڑھنے والا ہو، فإن ربک پس بے شک آپ کا رب، غفور و رحیم خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سورۃ الانعام میں وہ جانور پڑھے تھے کہ جن کو کافروں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، ان کا گوشت دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بھی فرمایا، اشارہ کیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں کوئی بھی چیز حرام نہیں کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ آپ نے یہ سورۃ البقرہ میں بھی کچھ پڑھا ہے اور کچھ سورۃ المائدہ میں آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ صرف 4 سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہے میتتن، مردار۔ تو مردار کون سا ہوتا ہے؟ کس کو مردار کہتے ہیں؟ وہ جانور جو کسی بھی وجہ سے مر جائیں، ذبح نہ کیے جائیں، ذبح کرنے سے پہلے مر جائیں، وہ مردار کہلائیں گے۔ چوٹ لگ کے کوئی مر گیا، بلندی سے گر کے مر گیا، کسی بیماری سے کوئی جانور مر گیا، دم گھٹ کے مر گیا، ہے نا، سینگ لگنے سے مر گیا، یا پھر کسی جانور کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، تو وہ ذبح کرنے سے پہلے اگر مر جاتے ہیں نا تو وہ مردار کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 مردار حدیث کے روح سے جو ہے نا وہ حلال ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوایا ہوا ہے نا، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹیڈی ہے، جو بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں۔ اور اس کے علاوہ دم مسفوحن، بہتا ہوا خون، جو خون بہتا ہوتا ہے نا وہ والا حرام ہے، اور جو جمع ہوا خون ہے وہ حلال ہوتا ہے، جیسے کلیجی اور تیلی 2 خون ہی ہیں لیکن حدیث کی روح سے وہ حلال ہیں کیونکہ وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، جمی ہوئی شکل میں ہوتے ہیں نا، تو وہ حلال ہیں، اور بہتا ہوا خون جو ہے نا وہ حرام ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے، یہ ناپاک جانور ہے، اس کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ اور نمبر 4 جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی تھان وغیرہ پہ لے جا کے، کسی مزار وغیرہ پہ جا کے اس کو ذبح کیا گیا، بے شک ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھیں، لیکن تقرب کسی اور کا حاصل کرنا تھا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ کے نام پہ ذبح ہوگی اور اللہ کے تقرب کے لیے ہوگی، کسی اور کا، غیر اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا نا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت پکارا جائے گا تب بھی حرام ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا تب بھی حرام ہے۔ فمن استورا غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، نہ کہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے پڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں، کہ جو کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا نا، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے بقدر، وہ حرام چیزوں میں سے اگر اس کو کچھ مل رہا ہے، میسر ہے، تو اپنی جان بچانے کے بقدر اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، تو امید ہے آپ کو نا اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا اور ان لوگوں پر وہ جو یہودی ہیں حرمنا ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا یعنی ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کیا ومن البقری اور گائیوں میں سے والغنمی اور بکریوں میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر شحومہما ان دونوں کی چربی کو الا مگر ما حملت جو اٹھائے ہوئے ہو ظہورہما ان کی پشتیں اویل ہوایا یا انتڑیاں او مختلط بعظم یا جو ملی ہو ہڈی کے ساتھ ذالک یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کا وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون یقیناً سچے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو یہودی تھے نا ان پر ہم نے کیا حرام کیا تھا۔ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا۔ ناخن والے سے مراد وہ جانور جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ جیسے آپ بطخ کو ذہن میں رکھیں، بطخ ہے، شتر مرغ ہے، مرغابی وغیرہ ہے، تو ان کی انگلیاں جو ہے نا جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں، یہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جانور جو ہے نا یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے۔ اور باقی کے جو جانور تھے جیسے یہ گائے ہیں اور بکری ہے، ان کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی ہوئی تھی، مگر صرف وہ چربی کھا سکتے تھے جو ان کی پیچھے جو پشت پہ چکی لگی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چکی والے جو بکرے ہوتے ہیں نا، تو ان کی پشت پہ جو چربی ہوتی ہے وہ، اور جو اندڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ان کی اللہ نے اجازت دی تھی، باقی ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا، ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کرنے کی، تو سزا کے طور پر نا اس کو چربی کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ یہ یہودیوں کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لینا، یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، ہمارے لیے حلال ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَإِن پس اگر كَذَّبُوكَ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ پس کہہ دیجئے ربکم رب تمہارا ذو رحمت رحمت والا ہے، واسعہ وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین اور نہیں ٹالا جاتا، نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب، عن القوم قوم سے، مجرمین مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ہٹایا جاتا۔ سیقول الذین اشرکوا ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شریک ٹھہرائے، یعنی جو مشرک ہیں، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہ ہم شریک ٹھہراتے، یعنی ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من شیء کچھ بھی، کذالک اسی طرح سے، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے حل عندکم من علم کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوہ لنا پس نکالو اس کو ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وان انتم اور نہیں تم الا مگر تخرصون تم اندازے لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی بات جس طرح کی یہ کافر کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے شرک سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے کافر بھی کہتے تھے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اللہ کا عذاب چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس علم ہے، کوئی دلیل ہے تو نکالو اس کو، دکھاؤ مجھے۔ اگر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے صرف خیالات بنائے ہوئے ہیں اپنے اور تم اسی پہ چل رہے ہو اور صرف تم اندازے لگاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ قل کہہ دیجئے فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے، حجت دلیل، بالغۃ پہنچی ہوئی، ولو شاء لہداکم اجمعین اور پس اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین تم سب کو، تاکید کے لیے اجمع کا لفظ آتا ہوتا ہے، یعنی تم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا۔
कुल हलुम्मा शुहदाउकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा। कुल कह दीजिए हलुम्मा लाओ, शुहदाउकुमुल्लज़ीना अपने गवाहों को वो जो यशहदूना वो गवाही दे, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने हर्रम हाज़ा हराम किया इसको, फ़इन शाहिदू पस अगर वो शहादत दें गवाही दें, फ़ला तशहद माअहुम पस ना तुम गवाही देना उनके साथ, वला तत्तबिउ ना तुम पैरवी करना, अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया, बी आयातिना हमारी आयात को, वल्लज़ीना और वो लोग जो ला युमिनूना नहीं ईमान रखते, बिल आखिरती आखरत पर, वहुम और वो बिरब्बिहिम अपने रब के साथ यादिलून बराबर करते हैं, यानी शिरक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शिरक करते हैं, शरीक करते हैं, तो उनकी बात ना मानो। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं काफिरों को मुखातिब करके, तुम अपने गवाहों को लाओ, वो गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हराम किया है। जो पीछे आपने पढ़ा ना बहीरा साहिबा वगैरह, इस तरह के जानदार जो काफिरों ने अपने ऊपर हराम कर रखे थे, वो कहते थे अल्लाह ने हमें ऐसा करने का कहा है, तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने गवाह लाओ जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ताला ने इनको हराम किया है। बस अगर गवाही, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर वो इस बात की झूठी गवाही दे भी देना तो आप ना उनके साथ शामिल होना और आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, जिन लोगों ने अल्लाह की आयत को झुठला दिया और वो लोग जो यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाते और अपने रब के साथ शिरक करते हैं ना, शरीक ठहराते हैं बातिल मबूदों को, आप कभी भी उनकी बात ना मानना। ठीक है, ये आपका रुकू नंबर 5 मुकम्मल हो गया। इसमें आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने ना किसी भी जानवर को हराम नहीं किया, जो अल्लाह ताला ने जानवर बताए हैं कि वो हराम है सिर्फ वही हराम है। 4 चीज़ों का जिक्र किया है इस रुकू में अल्लाह ताला ने, ठीक है ना। वो मैततुल मुर्दार है, दमन मसफूहन बहता हुआ खून है, और लहमल खिंजीर खिंजीर का गोश्त है, और मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए वो हराम है। इन 4 चीज़ों का जिक्र किया है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा आप सूरतुल माइदा सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं और अहादीस में भी कुछ जानवर की हुर्मत आपने पढ़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।